اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ذکر کروں گا لندن کا، اور لندن میں چونکہ ان دنوں پاکستان کا سیاسی مرکز بنا ہوا ہے، ایک طرف نواز شریف صاحب قیام پذیر ہیں اور ان کے پاکستان آنے کے سلسلے میں صلاح مشورے جاری ہیں، اور بہت بڑی لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ مسلم لیگ کے بڑے متعدد اراکین اسمبلی وہاں موجود ہیں، تو اس حوالے سے بھی ذکر کریں گے۔ لیکن اصل جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب، جن کی لندن میں ایک بہت بڑے پیمانے پر سالگرہ کا اہتمام کیا گیا۔ اگرچہ یہ سالگرہ جو ہے وہ بانی متحدہ صاحب کی 70ویں سالگرہ ہے، اور گزشتہ دنوں جو رابطہ کمیٹی ہے متحدہ قومی موومنٹ 90 کی، تو انہوں نے اس پورے ہفتے کو سالگرہ کا جو ہے ویک قرار دیا تھا، اور اس سلسلے میں ملک کے مختلف ممالک میں مختلف اوقات میں مختلف تاریخ کو یہ سالگرہ کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ پھر خاص طور پر میں ذکر کروں گا پاکستان میں، تو پاکستان میں اگرچہ ان کا ملک ہے اور وہ اس ملک کے کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، لیکن ایک بہت بڑی اگر تقریب نہیں ہو سکی تو وہ پاکستان میں، ان کے ملک میں نہیں ہو سکی۔ اس کی بنیادی وجہ کہ 22 اگست 2016 کو جو ان پر پابندی عائد کی گئی تھی، وہ تاحال اس پر کوئی نظر ثانی نہیں کی جا سکی، اور ریاستی اداروں کی جانب سے یا عدلیہ کی جانب سے نہ تو اس پر کوئی سننے والا ہے، نہ ان کے سلسلے میں جو پٹیشن دائر کی گئی ہیں اس کی سنوائی ہو رہی ہے، اور نہ ہی ریاستی اداروں کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی سوچ و بچار کیا جا رہا ہے، تاحال وہ پابندی عائد ہے۔ تو پاکستان میں بھی جو ان کے کارکنان ہیں، اصل کارکنان جو پاکستان میں ان کے موجود ہیں، انہوں نے اپنے گھروں پر، اپنے دفاتر میں، چھوٹے چھوٹے ہالز میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر سالگرہ کا اہتمام کر کے اپنی خواہش کو پورا کیا ہے، اور اپنی جو محبت تھی الطاف حسین سے، متحدہ قومی موومنٹ سے، اس محبت کا انہوں نے اظہار کیا۔ بڑے پیمانے پر، بہت بڑے پیمانے پر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں سالگرہوں کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی، سکھر، ٹنڈو آدم، ٹنڈو لیار، مٹھی، میرپور خاص، نواب شاہ، سکرن، تمام علاقوں میں ہمیں اطلاعات ہیں کہ ہر جگہ پر سالگرہوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پورے سندھ میں تقریباً یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لوگوں نے کیک بھی کاٹے ہیں، اور تقاریب کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور کارکنان نے اپنے آپ کو بچایا بھی اور سالگرہوں کا بھی اہتمام کیا۔ تو اب مختلف آسٹریلیا میں بھی ہوئی ہے، کینیڈا کے شہر وینکوور میں اور میسی ساگا میں اس کی تمام اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر جو سب سے بڑا جو سالگرہ کا اہتمام تھا وہ تھا لندن میں۔ لندن کے ایک ہال میں جو سالگرہ کا اہتمام کیا گیا، اس میں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کا ایک بہت اہم خطاب بھی تھا، اور اس خطاب سے قبل جو انہوں نے اہم باتیں کی ہیں، اس سے قبل میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اس سالگرہ کے موقع پر تحریک انصاف کے بہت سے کارکنان نے اس سالگرہ میں شرکت کی ہے۔ چونکہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے عمران خان اور اس کے کارکنان جو گرفتار ہیں، ان کے حوالے سے واحد ہمارے لیڈر ہیں پاکستان کے، جنہوں نے تحریک انصاف کے کارکنان کی نظر بندی پر، ان کے خلاف ہونے والے زیادتیوں پر آواز بلند کی، اور عمران خان کی گرفتاری پر بھی انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ تو اس حوالے سے ایک بہت بڑی تعداد تھی تحریک انصاف کے کارکنان کی، جنہوں نے بانی متحدہ الطاف حسین کی سالگرہ میں شرکت کی، پارٹیسپیٹ کیا، اور الطاف حسین کے لیے درازی عمر کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ تو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے جو خطاب کیا، اس خطاب میں ان کا یہی گلہ تھا کہ اب پنجاب کے لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، کہ ہم پر جو شک کیا جاتا تھا ماضی میں، یا جو ہم سے گلہ تھی کہ ہم پنجاب کے خلاف ہیں، لیکن اصل جو ہماری جو مخالفت تھی، جو شروع سے ہی میری جو سیاست کا محور رہا ہے وہ 2% لوگ جو مراد یافتہ لوگ ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی قوم سے ہے، کسی بھی ذات سے ہے، کسی بھی صوبے سے ہے، تو ہمیشہ میری جو سیاست تھی، سیاست کا محور وہ 2%
مراد یافتہ لوگ تھے ان کی ہمیشہ مخالفت کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، اپنے نظریات سے بالکل نہیں ہٹوں گا۔ 98% لوگوں کا میں لیڈر ہوں، 98% لوگوں کی ہمیشہ حمایت کی ہے، 98% لوگوں کی ہمیشہ حمایت کرتا رہوں گا، خواہ مجھ پر کتنے ہی مظالم کیے جائیں، کتنی پابندی عائد کی جائیں، لیکن میرا مقصد ان 98% لوگوں کے حقوق کی بات کرنا ہے جو گزشتہ پاکستان بننے کے بعد سے گزشتہ 75 سالوں سے اس اشرافیہ کے ہاتھوں جو ہے وہ مجبور ہیں اور اشرافیہ کے ہاتھوں لٹتے چلے آ رہے ہیں۔ تو الطاف حسین صاحب نے کہا کہ میں تمام لوگوں کا مشکور، انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، انہوں نے مختلف سوالات بھی کیے، مختلف سیاستدانوں سے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بھی ان کے مختلف سوالات تھے، لیکن ان کا آخر میں یہی کہنا تھا کہ میں 98% ان لوگوں کی ہمیشہ حمایت کرتا رہوں گا، وکالت کرتا رہوں گا، خواہ مجھے اس سلسلے میں کتنے ہی نقصانات کا سامنا کرنا پڑے۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے خاص طور پر پنجاب کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ اب کھڑے ہو جائیں اور اب ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ میں نہیں کہتا کہ مجھے اب لیڈر بنائیں، بلکہ ہر قوم، ہر صوبے کے لوگ اپنے اندر سے قیادت پیدا کریں، ان کی رہنمائی ہم فرمائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے سب سے آخر میں پھر کہا کہ جو ہمارے مسنگ پرسنز ہیں، خاص طور پر بلوچستان، سندھ اور پھر اب تو پنجاب سے بھی، پنجاب کی ایک بڑی تعداد مسنگ پرسنز میں شامل ہو چکی ہے، تو ان تمام لوگوں کو بازیاب کرایا جائے۔ ان کا مطالبہ تھا حکومت سے کہ جو لوگ بھی مسنگ پرسنز ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے اور تمام لوگوں کے ساتھ انصاف فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آج جس تباہی کے دہانے پر ہے، یہ وہ 2% اشرافیہ ہے جس نے پاکستان کو اس دہانے پر پہنچایا ہے۔ 98% لوگ آج مشکل میں ہیں اور 98% لوگوں کو اپنے اندر اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ 98% لوگ مل کر جب تک ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہوں گے اس وقت تک ان مسائل سے نجات حاصل نہیں کی جا سکے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان 98% لوگوں کو ان 2% اشرافیہ سے جان چھڑانا ہوگی، اور جب تک ان سے جان نہیں چھڑائیں گے، جب تک ان کی مراد کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا۔ نہ تو ہم اپنی غربت کا خاتمہ کر سکیں گے، نہ ہمارے ہاں بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، نہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکیں گے۔ لہٰذا پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور عام آدمی کی ترقی خوشحالی میں کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم 98% لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، 2% مراد یافتہ لوگوں کے خلاف اپنے آپ کو منظم کریں، اور ہر قوم، ہر برادری اور ہر صوبے کے لوگ اپنے اندر سے قیادت پیدا کریں، ان کی ہم رہنمائی، ان کی ہم کھل کر رہنمائی کریں گے۔ ناظرین، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے سالگرہ سے قبل ایک ٹویٹ کے ذریعے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور ان کے جو فرنٹ لائن کے جو لوگ ہیں، اراکین اسمبلی یا MNAs، MPs یا جو عہدیداران ہیں مسلم لیگ نون کے، ان سے ایک سوال کیا ہے، اور سوال اس بیان پر کیا ہے جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ جاری کیا گیا ہے۔ سابق چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، DG ISI جناب فیض حمید، اور سابق دو چیف جسٹس گزرے ہیں ان کے دور میں، ان چاروں کے متعلق نواز شریف صاحب کا فرمانا تھا کہ ان چاروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، اور اقتدار میں آنے کے بعد ہم ان کے خلاف ضرور کارروائی کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری اس حکومت کا خاتمہ کیا تھا جو حکومت پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نمائندہ حکومت تھی، اور 22 کروڑ عوام ہماری حکومت کا خاتمہ کر کے مجھے سزا دے کر، مجھے نااہل قرار دے کر ان لوگوں نے ان 22 کروڑ عوام کو نقصان پہنچایا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے میں ان 4 لوگوں کا کردار تھا۔ اگر میری حکومت کا اس وقت خاتمہ نہ کیا جاتا تو پھر آج ملک اس حالت میں نہیں ہوتا۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں پاکستان آ کر نہ صرف اقتدار میں آ کر ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، بلکہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو اس بیانیے کے بعد جو ہی شہباز شریف پاکستان پہنچے تو 24 گھنٹے کے بعد ہی انہیں واپس لندن جانا پڑا۔ تو سیاسی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ شہباز شریف کو واپس بھیجنے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے۔
اسٹیبلشمنٹ کو چند لوگوں نے شہباز شریف کو یہ میسج دے کر بھیجا ہے کہ اگر وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں اور سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں اس بیانیے کو ختم کرنا ہوگا، اور اس بیانیے کے خلاف، اس بیانیے کے سہارے سے آپ پاکستان میں جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکیں گے۔ تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے اس بیانیے پہ ڈٹے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو الطاف حسین صاحب کا ان تمام لوگوں سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ جناب یہ بتائیے گا کہ مجھے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے متعلق تو نہیں پتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ اور جنرل فیض حمید جو ہیں، جن کے متعلق نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی حکومت کا خاتمہ کرنے میں ان دونوں جنرلوں کا کردار تھا، تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن وہ یہ فرمائیے گا، وہ یہ مجھے جواب ضرور دیں کہ جنرل قمر باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب نے انہیں علاج کی غرض سے باہر بھیجنے میں، ملک سے باہر بھیجنے میں بڑا کردار ادا کیا تھا، اور ان کی مرضی اور ان کی منشا کے بغیر وہ علاج کی غرض سے پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے تھے، جس کے بعد سے وہ آج تک واپس نہیں گئے ہیں۔ اور پھر ان کی ایکسٹینشن میں بھی مسلم لیگ نون کا بڑا اہم کردار تھا۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ پہلے انہیں آپ اپنی حکومت کا خاتمہ کرنے کی سزا دیں گے، یا اپنے ملک کے باہر بھیجنے کے صلے میں ان کو انعامات سے نوازا جائے گا، یا پھر ان کی ایکسٹینشن میں آپ کا جو کردار تھا وہ آخر کیوں تھا؟ تو یہ 3 سوالات کیے گئے ہیں مسلم لیگ کی قیادت سے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں وہ ان کے جواب کے منتظر ہیں، اور وہ ضرور چاہیں گے کہ ان تینوں چیزوں کے جواب دیے جائیں۔ پہلا تو ان کا، پھر میں دہرا دوں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ بتایا جائے کہ ان کی جو حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا ان 2 جنرلوں نے، تو ان کو آپ سزا دیں گے پہلے، یا ان کو انعامات سے نوازا جائے گا، کیونکہ آپ کو ملک سے باہر بھیجنے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا علاج کی غرض سے، اور آپ جیل سے بچ کر اب اس وقت لندن کی کھلی فضاؤں میں رہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن بھی دینے میں بڑا کردار ادا کیا تھا، اور پھر دوبارہ بھی ایکسٹینشن دینے کے لیے آپ تیار تھے۔ تو ان تمام باتوں کا جواب الطاف حسین صاحب نے نواز شریف اور ان کی جو جماعت کے لوگ ہیں ان سے مانگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس جواب کا منتظر رہوں گا۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت انہیں کب جواب دیتی ہے اور کون سے جوابات سامنے آتے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنا بھی خیال کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔